وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مایہ ناز شخصیت، شہرت یافتہ پہلوان ملک پپو بھارا صاحب، جنہوں نے جو کہ پاکستان کے رستم پاکستان بھی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان بھر میں اپنے پہلوانی کے جوہر سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ ان کی آج کل کیا مصروفیات ہے۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں تو بچپن سے ہی پلوانی، میرے مامے کو شوق تھا پلوانی کا، تو انہوں نے اور بھی بہت سارے پلوان بنائے، ان کے اوپر محنت کی ہے۔ پھر میں پیدا ہوا، مجھے انہوں نے پلوانی کا شوق رویا تھا۔ میں بچپن سے 8 سال کی عمر میں پلوانی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر جب جوان ہو گیا تو کشتیاں لڑی، میں نے سارے پاکستانوں کے پلوانوں کو گرایا میں نے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے 1994 میں جو پاکستان کا فخر پاکستان کا جو ٹائٹل جیتا تھا، کیا وہ اپنا اس کے آپ نے ملک سے باہر بھی کوئی کشتیاں لڑی تھی؟ 1994 میں جھارے پلوان والا خطاب میرے پاس آیا تھا، 1994 فخر پاکستان کا۔ تو اس کے بعد میں نے 12-13 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کیا ہے، ایشین میڈلسٹ بھی ہوا ہوں۔ کیا ہمارے آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کن ممالک میں وزٹ کیے ہیں اور اپنی کشتیاں وہاں لڑی ہیں؟ میں نے جاپان کا وزٹ کیا 1999 میں، دبئی میں ہمارے کشتی ہوئی تھی، 2001 میں دبئی میں ہوئی تھی کشتی۔ اس کے علاوہ روس بھی گیا ہوں، روس کے پلوان پاکستان میں آئے تھے، تو ایران بھی گیا ہوں۔ پھر روس نے دورہ پاکستان کا کیا تھا، بہاولپور، لاہور، اسلام آباد میں روسی پلوانوں کو بھی میں نے گرایا ہے۔ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل میں اپنا بزنس کرتا ہوں، یا زمینوں پہ ہوتا ہوں، میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، آج کل پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں۔ کیا اپنا حکومتوں کی طرف سے بھی پہلوانوں کو کوئی مراعات ملی ہیں یا نہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایس ڈی او وابڈا رکھا ہے انہوں نے، ابھی بھی میں وابڈا کی تنخواہ لیتا ہوں۔ تو ویسے میں 2004 میں میری آخری کشتی بھولے بالے پلوان کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس کے بعد میں نے ریزائن کر دیا تھا۔ صاحب، آپ نے کن شاہ زور پہلوانوں سے کشتیاں لڑی ہیں اور کتنوں سے شکست کھائی ہے اور کتنوں کو آپ نے شکست دی ہے؟ 87 میں میری کشتی شہد آٹے والا پلوان تھا، وہ بھی رستم پاکستان ہوا تھا، اس کے ساتھ جلال پور پیر والا میں ہوئی تھی، تو اس کو میں نے 2 دفعہ ایک میدان میں 2 دفعہ گرایا تھا۔ اس کے بعد 88 میں میری کشتی شہد بابر پلوان تھا گجرانوالے کا، اس کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد پھر سال بعد 99 میں میری پھر جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا تو مہمان خصوصی نواز شریف تھا اس کشتی کا، تو میری لاہور میں فورٹرس اسٹیڈیم میں میری کشتی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ کشتی ہوئی ہے، وہ کشتی بھی برابر رہ گئی تھی۔ یعنی آپ نے شکست آپ کو کسی کشتی میں بھی نہیں ہوئی؟ میں ایک کشتی میں شکست ہوئی تھی، مجھے شاید آٹے والا 6 کشتیاں ہوئی ہیں میری، اس کی ایک کشتی میں نے گرائی تھی، ایک کشتی اس نے، اس کے بعد میں سارے برابر رہے ہوں کشتیاں۔ اس کے بعد میں وسو بلوچ پلوان ہے ہمارے ریاست کا، اس کے ساتھ ہوئی ہے، اسلم موچی پلوان ہے اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے پاکستان کے سارے پلوان کو گرا کے میں نے اپنا وہ کیا ہے، اور جہاں بشیر بولے بالے کے ساتھ میری برابر رہی ہے کشتی۔ جھارے پلوان کے ساتھ میری 2-3 دفعہ بیانہ ہوا ہے کشتی کا، مگر جھارا پلوان میرے ہاتھ جوڑی ہوئی ہے، جھارا پلوان میرے ساتھ کشتی نہیں لڑا۔ آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کی عزت کرے، اچھی خوراک کھائیں۔ میں نے تو بہت خوراکیں کھائی ہیں، میں نے بہت خوراکیں کھا کے میں پلوان بڑھا ہوں۔ تو ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہماری سپورٹ کرے تو ہمارے پلوان بھی بہت اچھے اچھے پلوان، ہماری زمین دھرتی نے بہت اچھے پلوان پیدا کیے ہیں۔ پہلوانی کرنے کے لیے پہلوان اپنی خوراک میں پورے پورے بکرے کھا جاتے ہیں اور دودھ کی بالٹیاں پی لیتے ہیں، کیا آپ بھی پہلوانی کرنے کے لیے کون سی خوراکیں استعمال کرتے تھے، آپ بتانا چاہیں گے؟ اصل میں میرے مامے کو بہت شوق تھا پلوانی کا، اس نے مجھے سونا بھی کھلایا ہے، سونا بھی میں نے کھایا ہے۔ وہ پلوانی جو خوراک ہوتی ہے وہ اتنا بکرا کوئی نہیں کھا سکتا، یہ ترتیب کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، جس چیز کا وقت ہو اس وقت کے ساتھ چیز کھانی پڑتی ہے۔ میں نے تو بکرے تو کبھی نہیں کھایا، میں اتنی خوراک نہیں کھاتا تھا، تو میں ایکسرسائز بہت ٹف ایکسرسائزیں میں نے کی ہیں، رات کو 3 بجے رات کو اٹھتا تھا اور 2-3 گھنٹے میں ایکسرسائز کرتا تھا اپنی، اس کے بعد رات کو شام کو میں کھاڑے پہ جاتا تھا، 2 گھنٹے میں زور کرتا تھا۔
تو پھر تو نیند ہی نہیں کھلتی تھی پہلوان کی. تو C32 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں سہیل بھٹی صاحب کا, عظیم بھٹی صاحب کا, کیونکہ جو میرے پاس آ کے مجھے انہوں نے عزت بخشی ہے, مجھے میرا انٹرویو کیا ہے. میں اب پاک فوج اور پاکستان کی دھرتی کو سلام کرتا ہوں. آپ زندہ باد پاکستان, زندہ باد. اگر حکومت پاکستان پہلوانوں کے لیے کوئی فنڈ رکھے اور ان کی سپورٹ کرے تو بہت سارے پہلوان پاکستان کا نام روشن کے لیے سامنے آ سکتے ہیں. یہ کہنا تھا پہلوان ملک پپو بھارا صاحب کا. جی.